السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی مستورات میں آج اس خاتون کا ذکر ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے رزق دیتے تھے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا، تو پاک ہے، دنیا کی تمام عورتوں میں سے میں نے تجھے چنا۔ آج حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، گزشتہ قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہے حضرت حنا، انہوں نے حضرت مریم کو بیت المقدس کے علماء کرام کے پاس چھوڑ دیا۔ اب بیت المقدس کے جو علماء تھے، جو وہاں کے امام تھے، وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ بھئی مریم کی کفالت کون کرے گا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مریم کی کفالت میں کروں، اس لیے کہ یہ حضرت مریم کے جو والد تھے عمران، یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور اس وقت جتنے امام ہیں تمام اماموں کی یہ استاذ تھے۔ تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اس بچے کی خدمت کروں، اس کی کفالت میں کروں۔ لہذا اس وقت جو بیت المقدس کے سب سے بڑے امام تھے، جو نبی بھی تھے اس وقت، حضرت زکریہ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اس کی دو وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ کہی کہ دیکھو میں بیت المقدس کا سب سے بڑا امام ہوں، اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ جو مریم ہے، اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ دو وجہ بیان کی، لیکن جو دوسرے امام تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ بھائی ہمیں بھی تو خدمت کا موقع ملے۔ لہذا آخرکار انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ قرآن اندازی کی جائے۔ لہذا قرآن اندازی کے لیے تمام کے تمام اپنے قلم لے کر نہر اردن کے پاس پہنچے۔ وہ تانبے کے قلم جس سے وہ علماء کرام تورات لکھتے تھے، وہ قلم لے کر نہر اردن کے پاس پہنچے، اور ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم اپنا قلم کو اس دریا میں ڈالیں گے، جس کا قلم نہیں ڈوبے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ لہذا تمام اماموں نے، تمام علماء نے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ وہ لوگ اپنے قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے۔ جتنے علماء تھے تمام کے جو قلم تھے وہ دریا میں ڈوب گئے، سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا کو جو قلم تھا وہ پانی میں ڈوبا نہیں، اور دوسری چیز کہ ان کا جو قلم تھا وہ پانی کے بہاؤ کے سمت کے خلاف میں بہنے لگا۔ لہذا کفالت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی بھی یہ چاہتے تھے کہ مریم کی جو کفالت ہے وہ نبی کے گھر میں ہو، حضرت مریم کو نورانی ماحول ملے۔ حضرت مریم یہ عجیب خاتون تھی۔ قرآن میں ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ ایک تو یہ عام بچوں سے بہت زیادہ گروتھ کرتی تھی، یعنی بہت جلدی ان کی گروتھ ہوئی، بہت جلدی یہ بڑی ہوئی۔ دوسری چیز، یہ نیک صالح اور اللہ کی اطاعت کرنے والی بن گئی۔ یہ اتنی زیادہ عبادت کرتی تھی، رکوع کرتی تو رکوع میں، قیام کرتی تو قیام میں، اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتی کہ ان کے جو پیر ہے یہ پیر سوج جاتے تھے، پیروں میں پیپ بھر جاتا تھا۔ فرشتے نے آ کر ان سے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ مریم
اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو پاک ہے، اور تمام عورتوں میں دنیا کی اللہ تبارک و تعالی نے تجھے منتخب کر لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سیدۃ بنی اسرائیل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا تھا۔ حضرت زکریا کو جب کبھی باہر جانا ہوتا تو حضرت مریم کو اس کمرے میں رکھتے اور باہر سے تالا لگا دیتے تھے، پھر جب شام میں آتے تو تالا کھولتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جب تالا لگا کے جاتے اور شام میں آ کر جب وہ تالا کھولتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس پھل فروٹ رکھے ہوئے۔ وہ تعجب کرتی کہ میں تو پورا بند کر کے گیا تھا، تالا لگا کے گیا، کوئی کھڑکی نہیں، کچھ نہیں، مریم کے پاس پھل کہاں سے آ رہے؟ وہ حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم تیرے پاس یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اتنی نیک خاتون تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق پہنچاتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کھانے کے لیے تو گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح دوسری تیسری پورے اہلیہ کے پاس گئے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کے پاس۔ ان سے کہا کہ بیٹی تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے تو لے آ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان میرے پاس بھی کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اتنے میں ایک باندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پلیٹ میں، ایک بڑی پلیٹ میں ایک گوشت کا ٹکڑا اور 2 روٹی لے کر آئی۔ تو جیسے ہی حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا تو فوراً حضرت حسن حسین کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا کہ جاؤ نانا کو بلا کر لاؤ۔ حالانکہ حضرت فاطمہ خود بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، حضرت علی بھوکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں بھائی کہاں ہے، کھانا لاؤ۔ حضرت فاطمہ وہ بڑی پلیٹ لے کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی وہ پلیٹ کھولتے ہیں تو جو بڑی پلیٹ ہے وہ گوشت اور روٹیوں سے بھر جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو نے وہی جواب دیا ہے جو بنی اسرائیل کی سردار عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ تو میرے عزیزو، اتنی نیک خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔